الظالمین۔ غور سے سن لیجئے گا، اللہ فرماتا ہے جب شیطان کہیں تم کو بھلا دے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، جب شیطان کہیں تم کو بھلاوے میں ڈال دے، جیسے کسی آوارہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ظالم کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور تھوڑی دیر بیٹھے ہیں اور ہمیں کچھ خیال ہی نہیں کہ یہ کون ہے، کیسا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان نے بھلاوا ڈال دیا، لیکن اللہ کو مہربانی کرنی تھی تو کوئی بات تمہارے ذہن میں ڈال دی، کہاں بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی نیک آدمی تمہارے سامنے سے گزرا، تم نے اسے دکھا رہی، انہوں نے دیکھ لیا میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، تو اب قرآن کہتا ہے فَلَا تَقْعُدْ، اب بیٹھنا نہیں، اٹھ جا یہاں سے، اب اٹھ جا، اس لیے کہ اللہ نے تجھ پر کرم فرما دیا کہ تیرے پاس نصیحت آ گئی، اب جب نصیحت آ گئی اٹھ جا یہاں سے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا کرم اور میرے کریم کا کیا ہوگا کہ بروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو اور اللہ تم کو بچانے کے لیے کوئی نصیحت تمہیں عطا فرما دے، جیسے ہی نصیحت آ گئی اٹھ کے چلے جاؤ، اور اگر تم وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے تو اللہ تمہارے سینے میں حکمت بھر دے، بھر دے۔ یہ پالیسی اپنے ذہن کے اندر رکھو، یہ فارمولہ اپنے ذہن کے اندر رکھو۔ میں صرف یہی آج کی نشست میں اور اجتماع میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا، ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ ماں باپ بھی خوش ہوں، خواجہ صاحب بھی خوش ہوں، غوث پاک بھی خوش ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں، اور رب قدیر جل جلالہ بھی خوش ہو۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ ہم کیسے ہیں، اور اگر اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے تو اچھوں کی صحبت اختیار کرو، تاکہ ان کی عادتیں تمہاری زندگی میں آ جائیں، ان کا کرم تمہارے شامل حال ہو جائے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں بڑوں کی صحبت، صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں، انہوں نے حضور کی صحبت پائی، اللہ اکبر، وہ کتنے بڑے بن گئے۔ پھر صحابہ کی صحبت تابعین نے پائی، وہ کتنے بڑے بن گئے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی علم کے اعتبار سے چھوٹے بھی اتنے بڑے بن جاتے ہیں، اور فکر کے اعتبار سے، حکمت و دانائی کے اعتبار سے بڑوں کی صحبت پانے کے بعد چھوٹوں کو اللہ اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ آپ دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کے اندر ایک نوجوان آ کر کے بیٹھا کرتے تھے، بوڑھے صحابہ کے درمیان وہ بیٹھا کرتے تھے، تو اکثر بوڑھے صحابہ یہ سوچتے تھے، ضعیف صحابہ وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ محفل کے اندر ان کو فاروق اعظم کیوں بلاتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن ایک بار فاروق اعظم نے بھانپ لیا کہ یہ مشائخ جتنے موجود ہیں، یہ جتنے بھی صحابہ ضعیف العمر موجود ہیں، ان کو یہ بچہ شاید کھٹکتا ہے، تو ایک سوال فاروق اعظم نے محفل کے اندر موجود بڑے صحابہ سے پوچھ لیا، تو بڑے صحابہ نے اپنے اعتبار سے جواب دیا، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان صحابی سے پوچھا جو عمر میں سب سے کم تھے، جو جواب انہوں نے عطا فرمایا، تو فاروق اعظم نے سارے صحابہ سے پوچھا بتاؤ ان کے جواب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو سب نے یہی کہا ان کا جواب ہی سب سے زیادہ صحیح نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوں جو علم کے اعتبار سے بڑے ہوں، بھلے عمر میں چھوٹے ہوں، کردار کے اعتبار سے بڑے ہوں، بھلے عمر کے اندر چھوٹے ہوں، آپ ان کی صحبت اختیار کرو، تاکہ ان کی صحبت کی بنیاد پر آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکے۔ مسلمانوں، خود تم اتنے اچھے بن جاؤ، اتنے پیارے بن جاؤ، اتنے پاکیزہ بن جاؤ، اتنے نیک بن جاؤ کہ تمہاری صحبتوں کو اختیار کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکے، تمہاری زندگی سے برائیاں چھلکتی نہ ہوں، تمہاری زندگی سے اچھائیاں چھلکتی ہوں، تمہاری عادتوں کو کوئی اختیار کرے، اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ مسلمانوں، اچھے بن جاؤ، آج اچھا بننا بہت ضروری ہے، نیک بننا بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا نے منصوبہ بنا لیا ہے تمہیں آوارہ بنانے کے لیے، اور پوری دنیا نے منصوبہ بنا لیا ہے تمہارا پکچر دنیا کے سامنے ایک غلط پیش کرنے کے لیے۔ تم بھی ایسا عزم کر لو کہ ہم اچھے رہیں گے اور اچھے ثابت کر کے انشاءاللہ رہیں گے، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اسی گفتگو پر میں اپنا خطاب
جو ٹوٹا پھوٹا میں نے کیا میں مکمل کرتا ہوں اس امید پر کہ انشاءاللہ العظیم میری بات کو آپ دل کے نہا خانے میں جگہ دیں گے، اور جو کچھ عرض میں نے کیا اس کو انشاءاللہ العظیم عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ بس اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اچھوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اور ہاں یہ بھی بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا۔ یہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ صرف داڑھی ٹوپی امامہ یہ سب چیزیں نہیں دیکھنی، پہلے عقیدہ دیکھو کہ ہے تو مصطفیٰ کا دیوانہ، ہے تو عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پہلے دیکھنا، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اس لیے کہ قیامت میں وہ لوگ جو گستاخ رسول کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہوں گے وہ قیامت میں اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نے کس کی صحبت اختیار کی۔ یہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ خبردار، صرف یہ مت دیکھنا کہ ظاہری عمل اچھا ہے، یہ بھی دیکھنا کہ دل مدینے کے تاجدار کا عشق کا نور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے سینے میں موجود ہے یا نہیں۔ خود اچھے بنو، خود عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو، نیک بنو، علم خوب حاصل کرو، ساتھ میں عمل بھی کرو اور ساتھ میں اچھائیوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔